ایک ایسا بھی وقت تھا جب وقت خود خاموش تھا، نہ لائٹ تھی نہ زندگی کا کوئی نشان، صرف اندھیرا، خالی سپیس اور ایک خاموش یونیورس جو کسی بڑی تبدیلی کی منتظر تھی۔ پھر اچانک ایک لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا جسے آج بگ بینگ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹائم، سپیس اور انرجی نے جنم لیا، گلیکسیز بننے لگی، سٹار چمکنے لگے اور ایک نئے سن کے گرد و غبار سے ایک چھوٹا پلینٹ وجود میں آیا، ہماری ارتھ۔ مگر یار جو آج زندگی سے بھرپور ہے، کبھی ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا ہوا کرتی تھی، لاوا، دھواں، زہریلی گیسوں سے ایک ایسا ماحول جہاں پر لائف کا کنسیپٹ بھی ناممکن تھا۔ اربوں سال کی طویل کہانی جس میں ارتھ نے خود کو آگ سے پانی، پانی سے مٹی اور مٹی سے زندگی تک ڈھالا۔ ہر لمحہ، ہر تبدیلی ایک نئے ایرے کی شروعات تھی۔ یہ وہی سفر ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی سٹوری جس میں ہر لمحہ، چاہے وہ مون کا بننا ہو یا پہلی بارش کا برسنا، پہلا اینیمل ہو جو آخری ڈائناسور، سب کچھ ارتھ کے مسلسل ایولیوشن کی علامت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارتھ کی اسی طویل حیرت انگیز ہسٹری کو ڈسکور کریں گے، ایک جلتے ہوئے گولے سے لے کر گرین ارتھ تک اور پھر اس فیوچر تک جسے ہم شاید خود تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ارتھ کی ابتدا آج سے تقریباً 4.6 ارب سال پہلے ہوئی، جب سن کے گرد و غبار اور گیس کا ایک بہت بڑا بادل گھوم رہا تھا۔ اسی بادل کے اندر مختلف پارٹیکل نے آپس میں ٹکرانا اور جڑنا شروع کیا اور وقت کے ساتھ یہ پارٹیکل ایک دوسرے کے گرد گھومتے ایک بڑے گولے کی شکل اختیار کر گئے۔ اسی گولے نے ارتھ کی ابتدائی صورت اختیار کی۔ یہ ارتھ نہ تو گرین تھی اور نہ ہی بلو، بلکہ ایک جلتا ہوا، پگھلا ہوا آگ کا گولا تھی جس پر لائف کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارتھ کے اندرونی حصے گرم ہو کر نیوکلیس، مینٹل اور کرسٹ میں تقسیم ہو رہے تھے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جب ایک مارس جتنا پلینٹ ہماری ارتھ سے ٹکرایا۔ اسی کولائن سے جو ملبہ ایٹماسفیئر میں پھیلا وہ بعد میں جمع ہو کر مون کی شکل میں ارتھ کے گرد گھومنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارتھ کی سرفیس چینج ہونے لگی، وولکینک ایکٹیویٹی کم ہو گئی اور ارتھ کے اوپر کچھ بیلنس آیا۔ ارتھ کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا جس سے ایٹماسفیئر میں موجود واٹر کے ڈراپلیٹ گاڑھا ہو کر بارش کی صورت میں برسنے لگے۔ یہ بارش کروڑوں سال تک لگاتار ہوتی رہی جس کے نتیجے میں ارتھ کے اوپر اوشن بنے۔ واٹر کا وجود ارتھ کے اوپر زندگی کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارتھ آگ سے نکل کر پانی میں داخل ہو چکی تھی۔ اوشن کے اندرونی حصے میں سورج کی روشنی پہنچنے سے گرم پانی کے فوارے یعنی کہ ہائیڈرو تھرمل وینٹ پھوٹ پڑے۔ ان فواروں کے ارد گرد معدنیات کی موجودگی اور حرارت نے یہاں پر کیمیکل ریئیکشن کو جنم دیا جن سے ابتدائی سیل وجود میں آئے۔ یہ سیل زندہ نہیں تھے لیکن زندگی کی شروعات انہی سے ہوئی۔ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے وہ سیل پیچیدہ ہونے لگے اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب پہلی کریشن وجود میں آئی جسے آج یونی سیلولر آرگنیزم کہا جاتا ہے۔ یہ کریشن بہت چھوٹی تھی اور واٹر میں رہتی تھی۔ انہوں نے آکسیجن پیدا کرنا شروع کی جو اس وقت ارتھ کے ایٹماسفیئر میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان چھوٹے اینیمل نے کروڑوں سال کے عرصے میں آکسیجن کی اتنی مقدار پیدا کی کہ ارتھ کا ایٹماسفیئر چینج ہونے لگا۔ آکسیجن کی موجودگی سے ارتھ کے اوپر نئی قسم کی لائف کا آغاز اور وقت کے ساتھ ساتھ یونی سیلولر آرگنیزم نے مل کر ملٹی سیلولر کو جنم دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ارتھ کے اوپر لائف نے اپنی رفتار کو تیز کرنا شروع کیا۔ اوشن میں مختلف قسم کی مچھلیاں، جیلی فش اور دیگر آرگنیزم پیدا ہوئے۔ پھر تقریباً 500 ملین سال پہلے کیمبرین ایکسپلوژن پیش آیا جس میں ایک دم سے لائف کی بے شمار ٹائپ ارتھ کے اوپر ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد اینیمل نے اوشن سے نکل کر ڈرائی لینڈ کے اوپر قدم رکھا۔ پلانٹ، انسیکٹ اور رینگنے والے اینیمل اب اس ارتھ کے اوپر ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ارتھ مکمل طور پر گرین ہو چکی تھی۔ پھر آیا دور ڈائناسور کا جو تقریباً 230 ملین سال پہلے شروع ہوا۔ یہ گریٹ اینیمل ارتھ کے اوپر کروڑوں سال تک غالب رہے لیکن آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا میٹیورائڈ ارتھ سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں انوائرمنٹل چینج ہوئے اور ڈائناسور کا خاتمہ ہوا۔ ڈائناسور کے خاتمے کے بعد میمالین اینیمل کا دور شروع ہوا جو تقریباً کچھ سالوں تک رہا اور آخرکار انسان نے پہلا قدم اس ارتھ کے اوپر رکھا۔ انسان نے ارتھ پر قدم رکھا تو اس کا ایٹماسفیئر، سیزن، سب کچھ چینج ہونے لگا۔ انہوں نے ایگریکلچر کی، بستیاں بنائی اور سائنس کی مدد سے ارتھ کے سیکرٹ کھولنے کی کوشش کی۔ انسان نے ارتھ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ کہیں پر ہرے بھرے کھیت، کہیں پر آسمان کو چھوتی بلڈنگ، کہیں پر کارخانے تو دوسری طرف مکمل طور پر برباد جنگلات۔ ارتھ اب مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل شکل میں آ چکی ہے جہاں پر نیچر اور ٹیکنالوجی کا ملاپ ہو چکا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ارتھ دوبارہ اپنی اسی حالت کی طرف واپس جا رہی ہے۔ ارتھ کو آج مکمل طور پر پولوشن نے گھیر لیا ہے۔ اس کا ٹمپریچر بڑھنے لگا ہے، برف پگھلنے لگی ہے، سیزن غیر متوازن ہو گئے ہیں۔ انسان کی بے احتیاطی نے ارتھ کو ایک نئے خطرے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹل چینج اور وائلڈ لائف کا خاتمہ، یہ سب ارتھ کے فیوچر کے خطرہ بن چکے ہیں۔ اب سائنٹسٹ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے تو آئندہ چند صدیوں میں ارتھ کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا جو لائف کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔
कुछ थ्योरी के मुताबिक अर्थ 100 करोड़ साल बाद सूरज की बढ़ती हुई हरारत से झलस जाएगी। सन जो अब दरमियानी उम्र का स्टार है एक दिन रेड जाइंट बढ़ जाएगा और इसकी वसअत अर्थ को निगल जाएगी। यही वो लम्हा होगा जब अर्थ का इख्तिताम होगा। मगर अर्थ की ये स्टोरी महज सिर्फ तबाही की नहीं बल्कि उम्मीद की भी है। आज इंसान ने जहां अर्थ को नुकसान पहुंचाया वहीं इसने एटमॉस्फेयर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम भी शुरू किए हैं। साफ तवानाई, दरख्तों की शजरकारी और पायदार टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान, ये सब अर्थ को दोबारा सांस लेने का मौका दे सकते हैं। अर्थ का माजी हमें ये सिखाता है कि तब्दीली हमेशा आती है, चाहे वो आग की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो या हवा की सूरत में हो। और अब हम पर यह है कि हम अर्थ के इस खूबसूरत सफ़र को बर्बादी की बजाय बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अर्थ की एवोल्यूशन का सफ़र आग से शुरू हुआ था और अब लाइफ के ऊपर एंड हो चुके, जो कि एक शानदार दास्तान है। ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी, और इसका अगला बाब वही लिखेगा जो आज अर्थ के ऊपर सांस ले रहा है। तो दोस्तों, आपका अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है, और सबसे बढ़कर कि इसका फ्यूचर कैसे होगा, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो। ऐसी मज़ीद हैरानकुन मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।